بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جنوں کو ہم نے نار سموم سے تخلیق فرمایا ہے۔ نار سموم وہ دہکتی ہوئی آگ تھی کہ جس میں نور و ظلمت کا امتزاج تھا۔ نور سے ملائکہ کی تخلیق فرمائی گئی اور ظلمت سے دیو اور اجنا وجود میں آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ابو الجن یعنی جنات کا مورث سے اعلیٰ، اس کا نام سوما تھا اور اس کا لقب جان تھا۔ جس طرح بنی آدم کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح جنات کے جد اعلیٰ سوما یعنی جان ہیں۔ ملائکہ کی تخلیق چونکہ نور سے ہوئی تھی، اس لیے وہ اطاعت و عبادت میں مشغول ہو گئے اور گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ و معصوم رہے، جبکہ اس کے برعکس جنات کی اکثریت نافرمانی و سرکشی میں مبتلا ہو گئی۔ ابو عیسیٰ اصفہانی علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق جب جنات کی اولاد میں سلسلہ توالد و تناسل بڑھا اور یہ زمین پر پھیلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتباع شریعت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس وقت تک عزازیل یعنی ابلیس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لہٰذا جنات نے حکم الہی کی تعمیل کی اور ان کی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزرتی رہی، یہاں تک کہ توریت کا ایک دورہ جس کی مدت متقدمین کے مطابق 63,000 سال یا بعض کے مطابق 25,000 سال اور یحییٰ مغربی علیہ رحمہ کے مطابق 24,000 سال تھی کے بعد اولاد جنات میں ظلم و سرکشی نافرمانی کا آغاز ہوا اور پھر بڑھتے بڑھتے اپنے عروج کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان میں سے شریروں کی پکڑ کی اور ان کو نیست و نابود کر دیا، سوائے ان کے جو صراط مستقیم پر قائم تھے اور اتباع اسلامی پر عمل پیرا رہے تھے۔ پھر ان پر حلیہ بنیس نامی ایک جن کو سردار مقرر فرمایا گیا اور ان بچ جانے والوں کے لیے نئے احکامات نازل فرمائے گئے۔ وہ تمام کے تمام نیک اور فرما بردار تھے، حتیٰ کہ ان کی اولاد بڑھنا شروع ہوئی اور پوری روئے زمین پر پھیل گئی۔ جب کئی ہزار سال گزر گئے تو ان میں سے بھی اکثر نے نافرمانی پر کمر باندھی اور سرکشی و نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، نتیجتاً ان کی ہلاکت کے بھی احکام نازل ہو گئے اور یوں نیک و پارساؤں کے علاوہ تمام شریروں کو سخت عذاب میں گرفتار کرتے ہوئے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ باقی بچ جانے والوں پر ایک مرتبہ پھر ایک حاکم کو مقرر فرما دیا گیا۔ یوں نسل جنات کا تیسرا دور شروع ہوا اور ان کا بھی اختتام ایسے ہی ہوا جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک چھوٹی سی جماعت باقی رہی، جن میں ایک شخصیت جو فضل و دانش مندی رکھتا تھا اور حاموس کے نام سے مشہور تھا، ان کی سرداری کے لیے مقرر ہوا، جو مدت العمر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مشغول رہا اور شریعت کے احکام کی ترویج و ترقی میں کوشاں رہا اور اسی کوشش میں وفات پا گیا۔ حاموس کی جیسے ہی وفات ہوئی تو جنات کے شر میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا اور وہ اپنی پرانی روش پر اتر آئے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر رسولوں کو مبعوث فرمایا جنہوں نے ان کو ہدایت کا راستہ بتایا، لیکن ان کی سرکشی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے نہ تو کسی نصیحت کو قبول کیا اور نہ ان کی طرف کوئی توجہ کی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ملائکہ کو مقرر فرمایا جنہوں نے ان میں سے بہت سوں کو سزا دی اور بہت سوں کو جزائر اور جنگلوں میں منتشر کر دیا۔ باقی بچ جانے والوں میں بہت سے باصلاحیت بھی تھے جو کہ ملائکہ کے اسیر ہوئے اور اپنے گھروں کو لوٹا دیے گئے، جن میں ایک شخصیت عزازیل یعنی ابلیس کی تھی۔ منقول ہے کہ شیطان کے باپ کا نام خبلیس تھا، جس کی شکل شیر کی مانند تھی، اور اس کی ماں کا نام نبلیت تھا، جس کی شکل بھیڑیے کی مانند تھی۔ ابلیس کی پیدائش سے متعلق حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ابتداءً ابلیس زمین پر تھا اور اس کے والدین سجین کے زیریں حصے میں جو دوزخ کا زیریں حصہ ہے رہا کرتے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک بھیڑیے کی شکل میں تو دوسرا سانپ کی شکل میں تھا۔ یہ دونوں آپس میں جفتی کرتے تھے، جس کے نتیجے میں عزازیل کی پیدائش ہوئی
اس نے طبقے زمین پر 1000 سال تک عبادت کی، حتیٰ کہ خطۂ زمین پر ایک بالشت جگہ نہ رہی کہ جس پر اس نے عبادت نہ کی ہو۔ اس عبادت کے صلہ میں اللہ رب العزت نے اس کو 2 پر عطا فرمائے جو سبز زمردی تھے۔ ان پروں سے اڑ کر عزازیل آسمان اول پر آیا اور 1000 سال تک مصروف عبادت رہا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر زاہد نام سے مشہور ہوا، پھر دوسرے آسمان پر گیا اور وہاں بھی 1000 سال تک مصروف عبادت رہا، حتیٰ کہ وہاں اس کو عابد کہہ کر پکارا جانے لگا۔ پھر تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک ہر آسمان پر 1000 سال عبادت کرتا رہا اور مختلف القابات سے پکارا جانے لگا۔ جب 7ویں آسمان پر عبادت کر کے فارغ ہوا تو رضوان جنت نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا باری تعالی، اگر تیرا حکم ہو تو اسے جنت میں داخل کیا جائے تاکہ دوسرے ملائکہ بھی عزازیل کی صحبت سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی اور یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ ابلیس وہاں داخل ہوا اور وہاں بھی حسب معمول عبادت و ریاضت میں مشغول رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اعزازات سے نوازا اور عرش مجید کے پائے کے نیچے اس کے لیے زمردی تخت بچھایا گیا، جس پر ایک نورانی پرچم بھی لہرایا گیا۔ جہاں ابلیس کتنا ہی عرصہ فرشتوں کو واعظ کرتا رہا، دوسری طرف زمین پر جنات کی افزائش نسل ہوتی رہی اور ان کی تعداد بڑھتی رہی، یہاں تک کہ پھر وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوئے۔ تب ابلیس نے بارگاہ عزتی میں اپنی خدمات پیش کی اور زمین والوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خود کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی اور فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اسے زمین کی طرف روانہ کیا۔ زمین پر آ کر ابلیس نے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور باغی جنات کی طرف اپنے سفیر روانہ کیے۔ باغی گروہوں نے اس کے سفیروں کو بے دردی سے قتل کیا اور اپنی روش کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد ابلیس نے فرشتوں کی معاونت سے ان باغی جنات پر حملہ کیا اور بڑی تعداد میں سرکشوں کو جہنم واصل کر دیا۔ بقیہ جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور اطراف و اکناف میں منتشر ہو گئے۔ اس سلسلہ میں اللہ رب العزت نے عزازیل کو تمام روئے زمین اور آسمان دنیا کی خلافت عطا فرمائی اور جنت کی کنجیاں اس کے سپرد فرما دیں۔ چنانچہ ابلیس اب کبھی تو دنیا میں مصروف عبادت ہوتا اور کبھی مسلح 7ویں آسمان پر بچھاتا، یعنی وہ عبادت الہی میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس کے دل میں اقتدار و نفسانیت کا خیال پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر معاذ اللہ خداوند قدوس کو کوئی ضرر و نقصان پہنچے تو میں اس کا قائم مقام ہوں گا اور زمین و آسمان میں میرا اقتدار ہوگا، اور اللہ رب العزت کے بعد واحد شخصیت میں ہی ہوں جو اس ذمہ داری کا اہل ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری میرے علاوہ کسی اور کے سپرد کی تو میں ضرور بالضرور مزاحمت کروں گا، کیونکہ تمام علمی اور عملی کاموں میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بالآخر اس کے دماغ کا یہ فطور اسے لے ڈوبا، اور اتفاق سے ان دنوں لوح محفوظ پر فرشتوں نے یہ لکھا دیکھا کہ مستقبل قریب میں اللہ رب العزت اپنے ایک مقرب بندے کو راندہ درگاہ کر دے گا۔ فرشتوں کو اس پر رنج ہوا اور وہ پریشان ہو گئے اور کمال عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مزید یکسوئی سے جھکنا شروع کر دیا۔ ابلیس نے جب فرشتوں کی یہ پریشانی دیکھی تو پوچھنے لگا، کیا معاملہ ہے؟ فرشتوں نے اس کو اس بارے آگاہ کیا تو وہ تکبر سے کہنے لگا، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تم سب کو اس مصیبت سے محفوظ فرما دے، لیکن اس نے اپنے لیے یہ دعا نہ کی، کیونکہ اس کے دماغ میں تکبر کا بیج داخل ہو چکا تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یقیناً وہ راندہ درگاہ میں نہیں ہوں گا۔ اس کے بارے مختلف روایات بھی ہیں، اور بعض میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ ابلیس نے خود جنت میں یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے تھے۔ مختصر یہ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تخلیق فرمایا اور فرشتوں کو حکم فرمایا
کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اپنے علم و مرتبہ اور عبادت و ریاضت کی فراوانی پر غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر تمام عبادت و ریاضت اور علم و عمل لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مارا گیا اور ملعون قرار دے کر دھتکار دیا گیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ابلیس لعین کی پیدائش اور پیدائش سے پہلے کے کچھ اہم ترین واقعات کو مستند حوالہ جات کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔